بٹ دا کرائم آف آل دا سوسائٹی میں 90% آف آل کرائمس، میں پورا جملہ میرا سن لیجیے گا، اسپیشلی خواتین یہ جملہ سن لیجیے گا اس سے پہلے کہ کوئی اور کنکلوژن ڈرا کریں آپ. جتنے بھی یہ جو یوٹیوب کے اوپر لوگ بیٹھے، ان کی انفلوئنسرز کہتے ہیں ہم، جو انفلوئنسرز ہیں، آپ ان کی کبھی میٹنگ میں جائیں نا تو آپ کو پتہ چلے کہ دے ڈیزائن دیم سیلوز اراؤنڈ دا میس. اس لیول کا گناہ کرتے ہیں لوگ. میں تو بیٹھتا ہوں ان کے ساتھ. یہ اللہ تعالیٰ کا بھی رول ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی انبیاء کو جو امتحانات دیے نا، اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں بتا کہ مطلب تمہارا کمپیریزن ہی کوئی نہیں ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے ہاتھ سر پہ ہاتھ رکھا تو ہاتھ اٹھا لیا کہ ہاتھ چل جائے گا میرا. یا رسول اللہ آپ کو اتنا بخار؟ اسے نبیوں پہ امتحان ہی کوئی آتا، بیکاز لیڈرشپ آف دا پلانٹ ہے ان کے پاس. ان کی دنیا ہی اور ہوتی. ایوری مسٹیک. حضرت عمر خطاب نے کہا اگر مدینے کی گلیوں میں کسی کا ایمان بھی کمزور ہوا تو مجھ سے سوال ہو جائے گا. لیڈرشپ اتنی بڑی چیز ہے. اور ہم وعلیکم السلام. ساحل بھائی آپ سے نا ایک سوال پوچھنا تھا. اس کا ہرگز کوئی مطلب نہیں ہے کہ میں کسی بھی صورت باعث ہو رہا ہوں، جسٹ فار دا سیک آف نالج نا. تو آپ سے صرف ایک سیکنڈ، مجھے ایسا لگتا ہے کہ نا ہمارا جو زیادہ فوکس ہے نا وہ ایک سائڈ آف سٹوری پہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب اکثر جو ہے نا مطلب آپ کے جو واٹس ایپ گروپس ہیں ان میں اس طرح کا سوال، اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں کہ جی 90% جو مرد حضرات ہیں وہ ریپسٹ ہیں، وہ چائلڈ ابیوزرز ہیں. اور خواتین کی طرف سے کیونکہ ہم ویل ایجوکیٹڈ ہیں اس لیے ہمارے اندر نا ایک نیچرل ہیٹ ہے مردوں کے خلاف نا. تو اور نا ایک کوئی نارمل بھی آپ کوئی بھی سوال کرتے ہیں جسٹ فار دا سیک آف نالج نا، تو اس کے اوپر نا پھر ہمیں وہ نیم کالنگ کر دی جاتی ہے، ایک باعثنس سی محسوس ہوتی ہے. تو میرے خیال سے تو اسلام جو ہے نا وہ ایک اعتدال کا مذہب ہے، اور آپ کو نا ایک بیلنس لے کے چلنا پڑتا ہے دونوں سائڈوں پہ. آپ کسی بھی ایک جگہ زیادہ ویٹ ڈالیں گے نا تو بیلنس ڈسٹرب ہوگا اور شادی خراب ہوگی. تو یہ فوکس کیا جاتا ہے. میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ ہماری خواتین کے ساتھ زیادتی نہیں ہوتی، لیکن مجھے لیونگ ان پاکستانی سوسائٹی فرام دا سنس وین آئی واز بورن ہیئر مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو فیمنزم کی اس کے اوپر آواز اٹھائی جا رہی ہے نا، جو جینوئن کیسز ہیں جن کے ساتھ صحیح معنوں میں زیادتی ہو رہی ہے، جو کہ نو ڈاؤٹ ہوتی ہے، ان کی آواز دب جاتی ہے. اور جو پریولیج خواتین ہیں نا جنہیں سب سے زیادہ آزادی ہوتی ہے، وہ کہہ رہی ہوتی ہیں جی رائٹس نہیں مل رہے، رائٹس نہیں مل رہے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تربیت جو ہے وہ ماں نے نہیں کرنی، وہ بھی باپ نے کرنی ہے. مطلب جو بھی رسپانسبلٹی ہے ساری کی ساری مرد کے اوپر ہے. اب ایک چھوٹا سا اگر میں پریکٹیکل سوال کرتا ہوں، میں نے ایک سیدھی سی بات کی، میں نے کہا کہ جی وہ جو ان لاز ہیں ہمارے، ٹھیک ہے نا، اب یہاں پہ اکثر کہا جاتا ہے نو ڈاؤٹ ان لاز زیادتی کرتے ہیں، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. جوائنٹ فیملی سسٹم کے حقیقتاً بڑے زیادہ نیگیٹیوز ہیں جو آپ بھی پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں، میں ایگری کرتا ہوں اس سے. لیکن آپ کو تصویر کا میرے خیال سے دوسرا رخ بھی دیکھنا چاہیے. مثال کے طور پہ اب کافی سارے ان لاز ہیں جو واقعی سپورٹ کرتے ہیں. اب مثال کے طور پہ ہمارا جو آج کل سسٹم ہے نا پاکستان میں، مہنگائی بہت زیادہ ہے. اسٹارٹنگ پہ نارملی یا اسٹارٹنگ ارننگ آپ کہتے ہیں، چاہے نوکری کرو یا بزنس کرو، اسٹارٹ میں زیادہ نہیں ہوتی. اگر کوئی نوکری کر رہا ہے اس کی ہوگی 50,000 ہوگی، 60,000 ہوگی. اگر اس نے ایک لیول پہ پہنچنا اسے 7-8 سال لگ جائیں گے. اگر کوئی بزنس کر رہا ہے تو اسے بھی مطلب فوراً ہی اسے ملے گا. تو شروع میں ان لاز کی سپورٹ ہوتی ہے، اسے فائنینشلی سپورٹ کرتے ہیں. لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ یہ مین چائلڈ اور مین بیبی ہے. اسپیس نہیں دی جاتی یار کہ آپ شروع میں آپ اسٹیبلش ہوتے ہو، اس کے بعد ہی آپ ذمہ داری اٹھاؤ گے نا. اور اگر ان لاز کی طرف سے سپورٹ ہو رہی ہوتی ہے تو وہ شوہر کے اوپر احسان ہے، بیوی کے اوپر احسان نہیں ہے. بے شک وہ بینیفٹس لے رہی ہے، بینیفٹس لینے ہیں، لیکن یہ نہیں ماننا. اور مطلب کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ظلم برداشت کرتے رہیں جن کیسز میں ظلم ہوتا ہے، لیکن اسلام جو ایک بیسک ہمسائے کے حقوق دیتا ہے، کہتا ہے کہ اگر آپ نے کھانا بنایا، آپ شوربے میں پانی زیادہ ڈال کے ہمسائے کو دے کے آؤ. ہمسائے کی بھی رائٹس نہیں دیے جاتے ساس سسر کو. مجھے یہاں آپ کا تک ہوتا سوال ہے. نہیں مطلب سمجھ آیا. آپ کا کوشچن کیا ہے؟ کوشچن میرا یہ ہے کہ اٹ سیمس کہ نا دیر از ٹو مچ فوکس آن دا ویمن سائڈ. ایک بڑی کلیئر بات کہہ رہا ہوں، ایک ٹو مچ بائسنس ہے جس سے ہماری آلریڈی جو ہے نا طلاق کی جو ہے نا شرح بڑھتی جا رہی ہے. میں یہ ہرگز نہیں کہہ رہا عورتوں کے ساتھ زیادتی نہیں ہوتی ہے، نو ڈاؤٹ ہوتی ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. اسے حل کرنا چاہیے، اس چیز کو ختم کرنا چاہیے. لیکن آپ اگر یہ کہنا شروع کر دیں جی 90% میں پہلے سے زوم کر کے بیٹھو کہ ہر بندہ ریپسٹ ہے، ہر بندہ چائلڈ ابیوزر ہے، اور آتے ساتھ ہی آپ نیم کالنگ شروع کر دیں اور کلیم کریں کہ ہاں جی ہم ہیٹ کرتے ہیں مردوں سے کیونکہ ہم ویل ایجوکیٹڈ. ہاؤ از دس ہیٹ جسٹیفائڈ ان اسلام؟ مطلب یہ کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ فیمنزم جو فرسٹ ویو تھی وہ تو ایسی نہیں تھی. میرے خیال سے کافی زیادہ بائسنس ہے آن ون سائڈ. آپ کو نا مطلب اس ہیٹ دیر شوڈ بی نو ہیٹ. اور اگر مطلب اس ہیٹ میں ہم کافی سارے دوسری پارٹی کے ساتھ، جس میں شوہر آتا ہے، جس میں ساس سسر آتے ہیں، ان کے ساتھ بھی زیادتی ہو جاتی ہے.
کہا جاتا ہے جی 90% جو ہیں وہ ایسے کیسز ہیں جس میں عورت کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے. میں صرف اتنا سا سوال کروں یار, کوئی ریسرچ آرٹیکل دکھاؤ, کوئی ایویڈنس دکھاؤ, اس پہ بات کرے, لاجیکل بات کرے, لیکن نہیں, اپنی مرضی کے فیکٹس چاہیے, اپنی مرضی کی بات کرنی ہے. مطلب ایک ہیٹ محسوس ہوتی ہے. ہاؤ از دس ہیٹ؟ اس ہیٹ کو پروموٹ نہیں کرنا چاہیے نا. کلیم کیا جاتا ہے کہ ہاں بھی مردوں سے ہیٹ ہے. میں آپ کی I totally agree with what you're saying کہ ہر مطلب ایک اسٹریٹا کو لے کے پوری پاپولیشن کو جنرلائز نہیں کر سکتے ہم, مگر are you saying that I am actually of the belief کہ آدمی جو ہے 90% میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا, میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ایسا بلیو کرتے ہیں, میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا, لیکن آپ کے فالوورز جس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا, جس میں کچھ فیمیلز ہیں, سارے نہیں, کچھ فیمیلز, ان کی طرف سے لٹرلی یہ باتیں کی گئی ہیں. کچھ چیزیں آؤٹ لائر نا, جنرل جو میسا اگر وہ اپنا آئی کیو بڑھا رہا ہے تو باقیوں کا بھی وقت کے ساتھ بڑھ جائے گا, بیکاز آپ کی بات میں وزن یہ ہے کہ جب تک آپ پاپولیشن کا بگ انف سیمپل نہیں لیتے, یو کی ناٹ فارم اینی کنکلوژن کہ پاپولیشن میں بخار کتنا ہے یا اچھائی کتنی ہے, دونوں کیسز. دیکھیں میں تو نا, میں پرسنلی, سوری آفٹر یو, میں نا آپ کو جنرل بیلنسنگ بتا رہتا ہوں, آپ نے تھاٹ بیلنس کیسے کرنی ہے, یہ میں اپنی اوپینین بتا رہا ہوں بیسڈ آن این ایکیڈیمک پوائنٹ آف ویو. کہ جب آپ دو فورسز کو دیکھیں نا, ایک اگریسو فورس, ہائر فورس, اور ایک ویکر فورس, تو آپ کبھی بھی یہ نہیں کہیں گے کہ جی دونوں کو 50-50 بیلنس کر لیں. There is no balance of power in 50-50 when it comes to man and woman. A man is given more power. Okay. Now, if there is one mistake committed by a man and one mistake committed by a woman, then all men have to be penalized here. کہ بھائی یہ 50-50 کب سے ہو گیا, تم 90% of the power share کرتے ہو. You cannot play 50-50 when it comes down to mistakes. جی بالکل, ریسپانسبلٹی آتی ہے, زیادہ ریسپانسبلٹی مرد پہ آئے گی. So no, I'm just saying کہ most men don't realize کہ ہم ہمیشہ ایکول شیئر آف رسپانسبلٹی کے انڈر سائیکالوجی میں عورت کو ٹریٹ کرتے ہیں. حالانکہ ایسے نہیں کرنا چاہیے. اس کی 100 غلطیاں, تب کہیں جا کے میری یہ غلطی, اتنا بھی نہیں ہے, مگر چلیں 30% آف مائی مسٹیک equals to the repercussions, equals to whatever the share جو کہ ویکر پارٹی کا ہے. مطلب ہمارے جو بچے کتنی غلطیاں کرتے ہیں, معاف کرتے ہیں, بچے ہیں. No, I'm not demeaning any woman here. I hope all women and all men understand کہ میں کس اینگل سے بات کر رہا ہوں. کہ جب ایک آدمی کوئی غلطی کرتا ہے اپنی لیڈرشپ رول کے اندر رہ کے, اور ایک عورت ایک غلطی کرتی ہے ان دا سوشل سیکٹر, آف کورس سوشل سیٹ اپ, تو میں آدمی کو بلیم کروں گا. I'm a man, I know کہ میں ہر جگہ لبرٹی انجوائے کرتا ہوں. ایک بات کروں گا میں اس پہ آپ سے نا, اس پہ میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں آپ کی بات جو ہے نا بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں مرد کو زیادہ اتھارٹی ہے, ٹھیک ہے, تو obviously رسپانسبلٹی بھی زیادہ اس پہ آئے گی, پوچھا بھی زیادہ اس سے جائے گا, اور پھر غلطی کا اونرشپ بھی ذمہ دار مرد ہے, زیادہ کیسز میں مرد ہے. ہاں, لیکن میں اس پہ یہ کہوں گا کہ نا آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. جو میں نے پرسنلی آبزرو کیا نا, آپ چاہیں تو ڈس ایگری کر لیں, جو جتنا میں نے آبزرو کیا ان پاکستانی سوسائٹی, اگر مرد ایک بلنڈر کرتا ہے نا, غلطی کرتا ہے, آپ کو آپ کا نام سلمان ہے, مجھے نام میرے اسکرین پہ نہیں لکھے آتے, آپ کو پتا ہونا چاہیے, میں اس لیے پوچھتا ہوں. آپ کا نام کیا ہے؟ سلمان عارف. سلمان, میں نا جس اینگل سے بات کروں وہ سمجھنے کی کوشش کرتا, کیونکہ میں آپ کا پین بھی سمجھ رہا ہوں, اینڈ کوائٹ فرینکلی میں سفر بھی کرتا ہوں اس تکلیف سے جو آپ کر رہے ہیں. I get the same tags on me کہ 90% of all men are rapists. No, but that's, what I say, 100% of all rapists are men. That's what I reply. کہ ہاں یار, عورتوں نے تو ہی ریپ کرنا ہمارا, ریپسٹ سارے آدمی ہوں گے, مگر ریپ کی کیوں بات ہو رہی ہے؟ Forget about rape right now. Rape is less than 1% of all men. Okay. But the crime of all the society میں 90% of all crimes, میں پورا جملہ میرا سن لیجیے گا, اسپیشلی خواتین یہ جملہ سن لیجیے گا اس سے پہلے کہ کوئی اور کنکلوژن ڈرا کریں آپ. بلکہ میں پہلے یہ بتا ہی دیتا ہوں کہ میں نے جب بھی پاکستانی معاشرے کا کینسر کا سیل اٹھایا نا, تو اس کینسر کے اندر فیمنن فلیور زیادہ ہی پایا میں نے. عورتوں کے کیے گئے ملیشیسنس جو اسپیشلی ڈومیسٹک انوائرمنٹ کے اندر ہیں, آپ نے خود نوٹ کیا ہوگا, آپ 100 کیا 1000 کا سیمپل لیں, آپ کو 900 عورتیں بولیں گے ہاں سسر میں اتنا ایشو نہیں ہے, اصل میں ساس میں ایشو ہے. ٹھیک ہے جی, ایسا ہی. You have to understand, I'm not being a feminist here, I'm being a very realistic person. کہ
آدمی ان ہز اون اکورڈ. مگر میں بلیم کیوں سسر کو کرتا ہوں جب ڈومیسٹک ایشو ہوتے ہیں؟ یو تھنک آئے اور میں سین بندہ سسر کو نہیں بلیم کرے گا؟ میں سسر کو ہی بلیم کرتا ہوں. مین چائلڈ سسر کا قصور ہے. اپنی بیوی کو اس نے وہ والی لبرٹی دی کہ وہ اپنی بہو کے اوپر وہ والے مطلب دسترازی تک کر لیتی ہیں وہ. بے شک بے شک. I'm just saying کہ یہ ساتھ ساتھ کیوں کھیل رہے ہیں؟ اصل میں قصور تو ویک لیڈر کا ہے جو کہ سسر ہے. ایک تو جوائنٹ فیملی سسٹم آپ نے بنایا تھا تو پھر سنبھالو, پورا کنبا سنبھالو نا. پھر اگر اتنی لیڈرشپ تھی. Now I'm not see that's how I am actually putting the blame on the man here کہ باقی کی ساری لائف میں اپنی پاور انجوائے کرتا رہوں, اور جب بات آئے کہ غلطی کہاں ہو رہی ہے تو میں کہوں 50-50 کر لیتے ہیں. نہیں پاور 50-50 نہیں ملی تھی مجھے, پاور 90% ملی تھی مجھے. بے شک بے شک. تو میں غلطی بھی پھر خمیازہ بھی 90% اون کروں گا کہ نہیں بے شک میری بیوی نے غلطی کی ہے, میری بیٹی نے کی ہے, غلطی میری ہے بیکاز آئی ایم دا لیڈر آف دا ہاؤس. سو اٹس دیٹس ہاؤ یو بیلنس کہ جس کو جتنا ملا ہے پھر اتنا ہی پھر وہ بھگتے بھی نا بعد میں پھر. ٹھیک ہے, آپ کی بات بالکل میں ایگری کرتا ہوں. اور بس اس میں یہ ہے کہ نا میجر بلیم تو انڈاؤٹ مجھے سمجھ آ گیا کہ مردوں پہ ہی جاتا ہے. میں بالکل اس بات سے نمبر آف کرائمز میں میں چونکہ اگر پاپولیشن ایک جتنی ہو تو آئی ایم پریٹی شیور عورتوں کے نمبر آف کرائم زیادہ ہیں, مگر انٹینسٹی آف کرائم جو ہے نا وہ عورت اور مرد کا ہم بے وقوف ہی ہوں گے جب مقابلہ کریں گے. انٹینسٹی بھی ایکول نہیں ہو سکتی. وی ہیو دا پاور ٹو کل, وی ہیو دا پاور ٹو ڈیوسٹ. بالکل یو نو. سو میں اگر 100 عورتیں مل کے بھی وہ گناہ کریں تو وہ والا ریپرکشن نہیں آئے گی. آئی ایم دیٹ پاورفل. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ اللہ نے ہمیں کیا بنا دیا نا. سو بالکل دیٹس وائی آئی ایم سیئنگ کہ اگر آپ پروٹیکٹر نہیں ہے نا تو آپ آدمی ہے ہی نہیں. آپ ہے ہی نہیں آدمی. بس مطلب ایک جسم ملا ہوا آپ کو, اندر کچھ جانور ہی ہے. اتنی بڑی چیز ہے آدمی کا اپنی آدمیت کے اندر, اپنی بشریت کے اندر اپنے پرپس کو سمجھنا کہ میں اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی مشین بنائی ہے کہ جو اندر سے مطلب آپ دیکھیں سلمان میں اور آپ دونوں مرد ہمارے اندر سے ہمارے ایک ڈیمانڈ کیوں آتی ہے کہ کوئی بھی دنیا کی عورت روڈ پہ ہو کوئی بھی تنگ کر رہا اس کو اندر سے ایک ڈیمانڈ آتی ہے جا کے اس بندے کا گلا پکڑیں. اب ایک سٹرینج عورت کے لیے آ رہی ہے مگر باقی کے انٹرفیس کے اندر ہم بیلنس کھیل رہے ہیں. نو وی گاٹا گو اینڈ یو نو کرب آل آف دیٹ پرابلم. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. اس میں وہ آدمی تو سن لیتے ہیں, آدمی بلیم بھی لے لیتے ہیں, لیکن ادھر جو خواتین ہے نا, بعض خواتین سے ہم بات کرتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں نہیں ہماری کوئی رسپانسبلٹی ہے نہیں. بے شک ہم آدمی کو ان کی سائڈ کا بلیم دیتے ہیں, نہیں ہمیں ٹھیک ہے ساری بعض کو چھوڑیں نا, بعد میں جنرلائز کر لیں گے نا. ویل میک سیم مسٹیک جو کہ خواتین بھی کر رہی ہوں گی نا کہ بعض کے لیے اوپر میں جنرلائز نہیں کروں گا پوری پاپولیشن کو. اینڈ آئی ایم پریٹی ویری کاشیسلی ریڈنگ کامنٹس جو کہ مجھے ای میلز آتی ہیں. میں آئی سویئر ٹو یو ہیو نو آئیڈیا, میں صرف ایک اینگل سے دیکھتا ہوں کامنٹس کو بھی, اور اسپیشلی میرے پاس اسپیشل میرا ایک بندہ ہے جو کہ کامنٹس کی نا وہ کرتا ہے ای میلز کو, اسپیشلی اس کو ویلیڈیٹ بولتے ہیں. کیا آئی کیو بڑھ رہا ہے قوم کا, جو بھی سن رہا ہے, یا آئی کیو کم ہو رہا ہے؟ پیٹی باتوں میں پھنس گئے ہم بھی, یا پھر ہم واقعی میں کنسٹرکٹیو سائیکالوجی کے اندر گھسا رہے ہیں لوگوں کو؟ دیٹس دی اونلی تھنگ آئی وانٹ ٹو نو کہ کیا جتنے بھی پروگرامز کے جتنے بھی بگر پکچر یو وانٹ ٹو سی دی بگر پکچر. No, I want to see the raise in IQ by looking at the way people are approaching it. کیا وہ کنسٹرکٹیو لیول پہ جا رہے ہیں یا پھر you might have noticed کہ میری ٹون بلنٹ ہے, and it's by design blunt. You will find my friends as the funniest man in the world. I was known for my humor, and I might still be, but میری ٹون in the last year or so has become so blunt, and I make sure that it stays sharp and blunt, even though بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے, مگر میں وہ bluntness by design ڈال رہا ہوں کہ یہ نہ ہو کہ وہی موٹیویشنل اسپیکنگ اور وہی پیٹی باتوں کے اندر مفت میں پلاسٹک کی خوشی لے کے لوگوں کو فین فالوئنگ لے کے آنا اور کہنا کہ you know what this is, it's a detrimental deterrent to my own image جو کہ مجھے سیکریفائز کرنا پڑتا ہے. bluntness is not psychologically correct. You have to understand that. میں بہت اس کو میرے جتنے بھی تھنک ٹینک میرے احباب ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ صاحب یو میکنگ اے ٹیکٹیکل مسٹیک, لانگ ٹرم بات میسجنگ کر ہی نہیں سکو گے. اینڈ آئی ایم لائک I know میں لانگ ٹرم نہیں کر سکوں گا, مگر لانگ ٹرم کے پیچھے میں شارٹ ٹرم کے کنفیوژن نہیں برداشت کر سکتا. یا تو آئی کیو اوپر جاتا ہے یا نیچے جاتا ہے, یہ اسٹیگننٹ نہیں ہوتا آئی کیو. سو آئی ہیڈ ٹو سیکریفائز مائی امیج and become a negatively known person کہ اس کو ہر وقت غصہ آیا رہتا ہے, یہ ہر وقت صرف گناہوں کی بات کرتا ہے, ہر وقت صرف لوگوں کی وہ ایکس رے اور ایم آر آئی کر رہا ہے. I get that, but that's the stage one of raising the IQ of general mass. آپ کو میں بتاؤں, آپ سب کو اس بات سے, میں نے مغرب کی نماز بریک دینی آپ کو,
جتنے بھی یہ جو یوٹیوب کے اوپر لوگ بیٹھے ان کی انفلوئنسرز کہتے ہیں جو انفلوئنسرز ہیں، آپ ان کی کبھی میٹنگ میں جائیں نا تو آپ کو پتہ چلے کہ دے ڈیزائن دیم سیلز اراؤنڈ دا میس. اس لیول کا گناہ کرتے ہیں لوگ. میں تو بیٹھتا ہوں ان کے ساتھ. یہ بات ہی وہ کرتے ہیں جو میچ کو سمجھ آئے تاکہ میچ کی فالوئنگ بڑھ جائے. اتنے ان باؤنڈ اور سیلفش ہیں کہ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ میچ کو میچ لیول سے ہٹانا ہے, اس ٹیگ سے ہٹانا ہے, ان کو خواص بنانا, ان کو سوچنے والا بنانا ہے. They feed off the lower IQ of the general audience. They feed off of it. They gain their traction out of it. And they make sure they, simplify and petify, اس کو بولوں گا میں, they petify their content, تاکہ لوگوں تک, جیسے کوئی ناچ گانا ہو تو زیادہ تر لوگ دیکھیں گے نا. کوئی لڑکی سے ڈانس کرا دوں گا, ویڈیو میں ملین ویوز آ جائیں گے. کیا فائدہ ہوا؟ آئی کیو کم کر دیا آپ نے لوگوں کا. ٹھیک ہے, آئی کیو تو خیر کم کیے گا, وہ بھی بڑے گناہ کر دی. سو جب آپ ٹیکنیکلٹی کے اندر آتے ہیں نا فار پبلک اسپیکنگ, تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ میں جب بھی چوائس آف ورڈز بولتا ہوں, I make sure کہ I am going to get a lot of resistance. مجھے پتا ہے گالیاں پڑیں گی, مجھے پتا ہے لوگ کہیں گے اور تو بتائے گا ہمیں, کیونکہ میں نے نرو ہی وہ ٹچ کی جہاں سے ایگو کا راستہ, مطلب دل کے راستے میں بیچ میں پہلے ایگو آئے گا. But I am addressing as cold as it gets. اتنا cold cut سے کہتے ہیں, cold cut, کہ ایک نہیں تو 2 یا 3 دن کے بعد وہ سوچے گا کیا بات, یا پھر اس کو جب لائف ایکسپیرینس سے گزرے گا تو وہ کہے گا ہاں یہ تو میں ہوں جس کے بارے میں ساحل الدین بول رہا تھا. He was unveiling my inner evil. یہ یاد رکھیے گا. So I am not here talking about people. I never talk about people. I talk about the invisible force which is around the human beings. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں, میرے کچھ احباب ہیں, میرے بھائی ہے, یا اور میرے بڑے قریبی دوست ہیں جو مجھے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ساحل میاں جس میسیجنگ کو آپ کر رہے ہیں نا وہ ذرا شیاطین کی میسیجنگ ہے. مائی فائٹ از اگینسٹ دا ڈیول ہمسیلف. الحمدللہ میں رحمان شیطان کی لڑائی کا حصہ ہوں نا, کیونکہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا میں بندے کو نہیں ٹارگٹ کر رہا ہوں, میں اس کی کاز کو ٹارگٹ کر رہا ہوں کہ گناہ ہو کیوں رہا ہے, نفسیات کو کہاں سے ٹریگر لگے. تو ابھی بھی یہ پروگرام کیوں لیٹ ہوا ہے؟ آپ کو پتا میرا ہر پروگرام میں کوئی نہ کوئی ٹیکنیکل مسئلہ ہے. یہ پروگرام سنڈے کو کیوں نہیں ہوتا آپ کو میں بتا نہیں سکتا ہوں. اگر آپ کو پتا چلے تو آپ ہنسنا شروع کر دیں گے. ساحل میاں ایک دفعہ میں ٹی وی اسٹیشن میں گیا ہوں اور ٹی وی اسٹیشن کا اسٹیشن آف ہو گیا. میری جو سمپل آرگیومنٹ کی ٹیم تھی وہ پہلے سے فیکٹر ان کرتی تھی کہ ساحل میں جب بھی آپ ساحل بھائی جب آپ آئیں گے تو یا تو آڈیو آف ہو جائے گی یا ویڈیو آف ہو جائے گی. میں جا رہا ہوں گاڑی کا ٹائر فلیٹ ہو جائے گا یا پھر ٹی وی پورا جو 24 نیوز کا ٹیلی ویژن اسٹیشن بند ہو گیا. اور میں بیٹھا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ کیا ہو رہا ہے. اور وہ لوگ کہہ رہے ہیں ساحل بھائی یہ پہلی دفعہ ہوا ہے, اب تھوڑا سا ہمیں ٹائم دے دیں, یہ کوئی ٹیکنیکل مسئلہ آ گیا, پتہ نہیں کیوں ہے نا. ایسے مجھے پتہ ہے نا کیوں ہے, بیکاز میری لڑائی جو ہے نا وہ کسی اور فورس کے اگینسٹ ہے. آئی ایم فائٹنگ دا انویزیبل فورس. یہ جتنے بھی باقی کے لوگ ویزیبل فورس کے خلاف, پولیٹیشینز ایک دوسرے کی برائیاں کر کے, ریلیجیس اسکالر ایک دوسرے کی برائیاں کر کے, یو نیڈ ٹو فائنڈ آؤٹ ایک انویزیبل فورس کے خلاف لڑائی تھی اصل میں. وہ شیاطین ہیں سارے, وہ روکتے ہیں سارے کے سارے انسانوں کو صحیح راستے کی طرف صراط مستقیم کی طرف جانے میں. وہ وسوسے ہیں جو دلوں میں آتے ہیں جو میرے خلاف بھی آئیں گے, آپ کے خلاف بھی آئیں گے. You need to find out which fight are you a part of. I knew from day one I'm part of the big fight which is the fight against the invisible enemy. Now you think اس موقع کے اوپر جب آپ نے یہ سوال کیا اور میں یہ اچانک یہ والی بات کر رہا ہوں اس کی کوئی سینس بنتی ہے؟ Yes, I swear to you, میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ جب بھی میں بات کروں گا you need to judge me کہ سر شیطان کے خلاف کہاں پہ اسٹریٹجی بنائی ہے آپ نے. یہ تو شیاطین کے کام ہیں جن کو آپ روکنے کی باتیں کریں. ابھی آپ کانٹینٹ میں جائیں گے نا, میں ابھی بریک کے بعد جب واپس آئیں اور جب آپ میری کوئی بھی ویڈیو دیکھ لیں, I only hit the spirituality of things کہ بھائی شیطان تیرے اندر نفسیات بنا کیسے, کیمسٹری کو کیسے چینج کر دیتا ہے. That's why I go through so many problems. You have no idea. I am actually at the lowest emotional cycle of my life. My family feels it, my friends feel it. کہ آپ کو کیا ہو گیا, اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میرا اس وقت وہ حال ہے کہ جو نبی علیہ السلام کا تھا بیت رضوان کے وقت. میرے ساتھ وہ معاملات ہو رہے ہیں. میرے 4 پروجیکٹس بیک ٹو بیک ٹینک ہوئے ہیں. آئی ٹی کی کمپنیز پیسے لے کے بھاگ رہی ہیں, کوئی عمرے پہ چلا گیا, کوئی ویب سائٹ والے چلے کے بھاگ گئے, پھر ان کو پتہ نہیں چلا, ایک بندے نے کہ غلط ڈیٹا سارا سبمٹ کر دیا تھا. میری کور آف مائی ٹیم کے کچھ بندوں کے ساتھ پرسنل مسائل ہو گئے. مطلب میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں. اور میں دیکھ رہا ہوں سامنے نا, جب آپ اللہ کے لیے لڑے ہوتے ہیں تو پھر انسان نہیں آپ کے لیے آپ کے خلاف آتا, پھر شیطان آتا ہے خود.
میں آپ کو بتا رہا ہوں بیت رضوان پہ جو نبی علیہ السلام کی ایموشنل حالت تھی, میں فیل کر رہا ہوں آج کل کہ میرا عثمان کو لے گیا, and my top team is gone. میرا میجر فلیگ شپ پروجیکٹ لانچ تھا فرسٹ رمضان کو, پہلا مس ایپ ہو گیا. پھر 27 رمضان کو ہم نے سب کچھ ریڈنس کر دی, پھر مس ایپ ہو گیا. میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں, ابھی بھی اس پروگرام میں ابھی بھی کچھ مس ایپ ہو جائے گا. And all of the time I'm always thinking, I'm looking up in the heavens کہ میں نے صرف سورہ فلق اور ناس جو ہے نا, میرا اتفاق فلق اور ناس کے اوپر ہے, میری لڑائی کچھ اور ہے. So جب بھی میں آپ سے کہتا ہوں نا آدمی ذمہ دار ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ایک آدمی ذمہ دار ہے یا ریپسٹ ہوتا ہی بیٹا ہے. آپ بیٹے کو, میں نے ہمیشہ ہی کہا ہے ماں ریپسٹ بناتی ہے, یاد رکھیے گا. دیکھیں میں کس طرف سے پکڑ ہوتا ہوں, میں کبھی بھی مین ورسز وومن ڈائیگرام کا حصہ ہوں نہیں. آئی ایم دا شیطان ورسز مین ڈائیگرام کا حصہ, تو شیطان ورسز رحمان ڈائیگرام کا حصہ, کہ کس طریقے سے آپ نے یہ پوری بیلنس آف پاور کو دیکھنا ہے. اور جب آپ نے بیلنس آف پاور دیکھ لیا, پھر آپ کو میرا کانٹینٹ ایسے سمجھ آئے گا کہ اچھا یہ تو بگ, آئی آلویز سے فائٹ دا بگ فائٹ. اور کوئی, میں نے ابھی آپ کو مثال, جب بھی میں خواتین سے کہتا ہوں نا کہ بچے تیرا فتنہ ہے, بچے تیرا فتنہ ہے, تجھے اللہ چاہیے, تو تجھے کیا پتا بچے بھی چھوڑنے پڑ جائیں, کیا پتا تیرے بچوں کے لیے جان دینی پڑ جائے کہ بچے چھین کے لانے. میں یہ ہر جملے ہر بہت سال سے بول رہا ہوں, اور کبھی بھی خواتین نے اس کا پازیٹیو رسپانس نہیں دیا. وہ کہتے ہیں یہ آپ ماں ہوتے تو آپ کو پتہ چلتا ہو. میں کہتا ہوں آپ آدم علیہ السلام یا حوا علیہ السلام ہوتی نا, جب آپ نے شیطان کو منہ سے دیکھا تھا, اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنم, تب آپ کو پتہ چلتا. میں کیا کہہ رہا ہوں, آخرت اتنی بڑی چیز ہے, اتنی بڑی چیز ہے کہ دنیا میں سارے بچے بھی آپ کے بچے ہوتے نا, تب بھی میں کہتا ہوں قربان کر دے اللہ کے لیے. آخرت اتنی بڑی چیز ہے. مگر کیا میرے سامنے رپلائی آتا ہے کہ مجھے اللہ نے ذمہ داری دی ہے, میں ماں بنی ہوں, کیا آئی گیٹ دیٹ. تو پھر لڑائی میں لے کے آ بچے کو, بچا اللہ کی طرف لے کے آ. بچے کی طرف کیوں جا رہی ہے, اللہ کی طرف لے کے آ بچے کو. نہیں لا سکتی تو کوئی بات نہیں. This is what the big fight is. Again, میں آپ کو کیوں یہ ساری مثالیں دے جا رہا ہوں بار بار, کیونکہ آپ نے اس نوڈ کو ایز اے میث ریپرزینٹ کر کے بتایا. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں میث سے بات ہی نہیں کر رہا ہوں, میں دماغ کی ذہن کی سرجری کے لیے کھول رہا ہوں کہ باہر نکل انسان, باہر نکلو, پورا انسان ہے تمہارے اندر, اور یہ انسان کو تابع کیا ہوا ہے کسی ایک انویزیبل شیطان نے, اور وہ ہر طرح کے کنونسنگ پاور لے کے آتا ہے. وہ سائنس سے بھی لے کے آتا ہے, وہ ایون مسجد سے بھی لے کے آتا ہے, ہر جگہ سے لے کے آتا ہے. اور میں بار بار کہی جا رہا ہوں کہ کہیں سینٹرلائز پوزیشن پہ رکھ, اپنے آپ کو ایریکٹ رکھیں, سی